کئی چیزیں لیگل ہوتی ہیں لیکن چونکہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں تو ہم وہ نہیں کھاتے یا استعمال نہیں کرتے. مجھے پتہ ہے آپ تو بہت سمجھدار ہیں. اور کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یا یورپ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں جو ترقی ہے وہ شاید اس وجہ سے ہے کہ لوگ وہاں شراب پیتے ہیں یا چرس پیتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ دو قسم کے لوگ وہاں رہتے ہیں. ایک جو ترقی کا باعث بنتے ہیں، رات کو 9 بجے سو جاتے ہیں، صبح 5 بجے اٹھتے ہیں، 6 بجے سڑکوں پہ ہوتے ہیں. ترقی ان کی وجہ سے ہے. اور جو وہاں قوم ترقی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ رات کو دیر تک جو جاگتے ہیں اور نشے کرتے ہیں، تو وہ قوم اس وجہ سے ترقی ہوئی ہے. یعنی وہ جو قوم ترقی ہوئی ہے وہ شراب اور چرس کی وجہ سے ترقی ہوئی ہے. اور جو اس قوم نے ترقی کی ہے وہ ان لوگوں نے کی ہے کہ جو شراب اور چرس نہیں پیتے بلکہ رات کو جلدی سو جاتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں. کیونکہ جب انہوں نے شراب پہ پابندی لگائی تھی 1920 میں، کیونکہ انہوں نے پتہ تھا کہ یہ ٹھیک چیز نہیں ہے، تو لوگوں نے شراب گھر بنانی شروع کر دی. تو پھر انہوں نے شراب پہ پابندی ہٹا لی اور کہا کہ لوگوں کو ویسے سمجھائیں گے. اور جب انہوں نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا تو امریکہ میں بھی اور کینیڈا میں بھی بہت کم لوگ ہیں. واشنگٹن ڈی سی میں جو ان کا جو صدر کا مقام ہے، جو کیپٹل ہے، وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں کوئی کسی کو آفر نہیں کرتا شراب، نہ مہمانوں کو نہ کچھ اور نہ ہی وہاں کوئی ملازمت جو لوگ کرتے ہیں وہ پینے والے ہوتے ہیں وائٹ ہاؤس میں کسی پینے والے کو. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کے پچھلے جو 9 صدر تھے انہوں نے چرس پی ہوئی تھی. امریکہ کے جو پچھلے 9 صدر تھے انہوں نے ٹین ایج میں چرس پرس پی تھی، پھر جلدی چھوڑ دی اور ریہیبلیٹیشن میں چلے گئے، اور اس کے بعد دے وینٹ آن ٹو بیکم امریکاز پریزیڈنٹ. جارج بش ایک تھے، جارج بش جونیئر، وہ انہوں نے شراب چھوڑی تھی لیکن انہوں نے علاج کے بغیر چھوڑی تھی. باقی سب جو 8 صدور تھے انہوں نے علاج سے چھوڑی تھی اور ریہیبلیٹیشن کے پروسیس سے نکل کے وہ امریکہ کے صدر بن گئے. کہ جو باتیں ریہیبلیٹیشن کے پروسیس میں سیکھنے کو ملتی ہے وہ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، اور جو اسکول کالج یونیورسٹی سے تعلق رکھتی ہیں وہ ایجوکیشن کے سٹرکچر کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں. وہ ورکنگ ٹولز ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر جب آپ بازار سے خریدتے ہیں تو اس میں ایک پروگرام جو کمپیوٹر کو آپریٹ کرنے کا پروگرام ہے وہ اس میں آلریڈی ہوتا ہے، اور باقی پروگرام اس میں ڈالے جاتے ہیں، پھر آپ اپنی مرضی سے ڈالتے ہیں جو ضرورت کے مطابق. جو اسکول کالج یونیورسٹی ہے وہ بیسک پروگرام آپ کو دیتی ہے زندگی گزارنے کا، اسی لیے اس کا پھر امتحان وغیرہ بھی ہوتا ہے. لیکن بعد میں جو کچھ آپ پڑھتے ہیں تو اس کا امتحان نہیں ہوتا، اور آپ کو وہ بہت فائدہ دیتی ہیں چیزیں اور زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہیں، آپ کو بوریت سے نجات دیتی ہیں، آپ کو چیلنجز میں مزہ آنے لگتا ہے. میڈیٹیشن ایکچولی ایک انٹرنل اویئرنیس کا نام ہے. جب ہم دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی ہم اندر کوئی سوچ بچار بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دنیا کے ساتھ ہم بات چیت بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم ڈرائیونگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، سڑک بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوچ بھی رہے ہوتے ہیں. اور یہ میڈیٹیشن نہیں ہوتی. میڈیٹیشن یہ ہوتی ہے جب آپ اپنے مائنڈ کے اندر غور و فکر کرنا شروع کرتے ہیں چیزوں کے بارے میں، اور آپ جو ہے دنیاوی رابطے توڑ دیتے ہیں اور آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھتے ہیں اور اپنے لیے سوچ بچار کرتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں، اور ایک اندر کوائٹنس پیدا کرتے ہیں جس میں لوگ سانس کو آہستہ کر لیتے ہیں، لوگ دل کی دھڑکنوں کو بھی آہستہ کر لیتے ہیں، 48 تک کم کر لیتے ہیں، اور وہ اکانو موڈ میں چلے جاتے ہیں. اور دنیا میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جس کی کوئی سائنس کے مطابق بھی سمجھ نہیں لگتی کہ وہ کیسے زندہ رہتے ہیں. کئی لوگ اپنے آپ کو زمین میں دفن کر کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد کافی دیر کے بعد اس کو کھولتے ہیں تو وہ زندہ سلامت ہوتے ہیں. پر یہ باتیں آپ ٹرائی نہ کیجیے گا. اب چرس اتنی تیز ہو گئی ہے کہ یہ 1970 کی جو چرس ہے اس سے 100 گنا تیز ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیوریفیکیشن کے جو پروسیسز ہیں وہ بہت ریفائنڈ ہو گئے ہیں، اور پہلے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کتنی چرس
تیز والی پی رہا ہوں یا ہلکی والی پی رہا ہوں، یہ صرف پینے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنا دم ہے، اور اس کے بعد اچانک رات کو 2 بجے ابا کا دروازہ کھٹکھٹا کے تو اس طرح کی بات کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ چرس میں سے پھر شیش آئل وغیرہ نکالا جاتا ہے اور اس میں پھر پیوریفیکیشن کی انتہا کرتے ہیں، اور یہ بہت ڈینجرس ہو جاتا ہے جب آپ پیوریفیکیشن میں جاتے ہیں. جیسے افیون ہے تو اس میں سے پیوریفائی کر کے تو مورفین نکالی جاتی ہے، تو مورفین کے ساتھ کیمیکل ایک ملایا جاتا ہے ایسیٹیٹ، اس کے ملانے سے وہ ہیروئن بن جاتی ہے اور وہ اور بھی تیز ہو جاتی ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ جوں وقت گزر رہا ہے تو یہ کیمیکلز خطرناک سے خطرناک تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم ماضی کے ساتھ ان کا کمپیریزن کر کے اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتے. میڈیٹیشن کی ہم بات کر رہے تھے کہ کیا آپ اپنے اندر رابطہ کر کے اپنی زندگی کے بارے میں سوچ بچار کر سکتے ہیں. یہ اس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں. یہ اپنے اندر جھانکنے والی بات ہے، آنکھوں کا رخ اندر کی طرف موڑنے والی بات ہے. یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ امریکہ سے ہی آتی ہیں، ساری باتیں جو ہم آپ سے کرتے ہیں. حالانکہ ہمیں بھی ڈاکٹر اعجاز کو 27 سال ہو گئے، مجھے 45 سال ہو گئے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سائنس جہاں ترقی کرتی ہے وہیں سے باتیں آتی ہیں. آپ کی زندگی دیسی طریقوں سے نہیں گزر رہی، آپ بلیتی طریقوں سے زندگی گزارتے ہیں. آپ کے گھر میں کچن، واش روم، اور آپ کے گھر میں ٹھنڈا گرم کرنے کا انتظام، آپ کے گھر میں مائکرو ویو اوون ہوتا ہے، اور آپ گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں، یہ سب کچھ ولایتی ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ جو ریسرچ ہوتی ہے بیماریوں پہ وہ بھی امریکہ میں ہوتی ہے، ویسٹ میں ہوتی ہے، اور آپ کو جو بھی کام کی چیز جہاں سے ملے آپ لے لیتے ہیں. سمپل سی بات ہے کہ اس میں تعصب کی کیا بات ہے، وہ بھی انسان ہے. اور جو لوگ وہاں سائنٹیفک ترقی کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی مذہب کے نام پہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ ہمیشہ انسانیت کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ جو لوگ سائنسدان ہوتے ہیں وہ اپنے ناموں کے ساتھ اعلیٰ حضرت، مجز اللہ العلی یا اس طرح کے القابات لگاتے ہوں. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا جیسے مولانا فضل الرحمان ہے تو ایسے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ مولانا آئنسٹائن وغیرہ. سب انسان ہیں، ایک دوسرے سے سمجھداری کا لین دین چلتا رہتا ہے. یوگا ایسٹ سے ڈیولپ ہوا، امریکہ میں یوگا بہت پاپولر ہے. میڈیٹیشن بھی ایسٹ میں ڈیولپ ہوئی، اس کا امریکہ میں بہت دورہ ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جسے ہم وزڈم آف دی ایسٹ کہتے ہیں. جی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری دوائیں میڈیکل سٹور والے نہیں رکھتے کیونکہ وہ بہت سستی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن میڈیکل سٹور والے چاہتے ہیں کہ ان دواؤں کو بیچیں جو کہ مہنگی ہوتی ہیں. اور جب معاشرے میں یہ نشے بھی جیسے وہ لیگل کر کے سستے کر دیتے ہیں اپنے خاص طریقوں سے، تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس میں جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، پروموشنل انٹرسٹ ہے، وہ ختم ہو جائے. تو وہ تجربے کرتے رہتے ہیں اور متضاد تجربے کرتے رہتے ہیں، جن سے کبھی فائدہ ہوتا ہے تو وہ آگے بڑھا دیتے ہیں، فائدہ نہ ہو تو پیچھے ہٹا لیتے ہیں. تو جو میڈیٹیشن ہے یہ بڑی کام کی چیز ہے. یہ آپ کے اندر کی بات چیت ہے جب آپ باہر کی دنیا کو بالکل بھلا دیں. اور اس کے جو پروسیسز ہیں وہ 3 ہیں. پہلا پروسیس یہ ہے کہ آپ کسی کمفرٹیبل جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور آپ باہر کی دنیا کے ساتھ رابطہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ ان آوازوں کو سننے لگتے ہیں جن کو آپ اگنور کر رہے تھے. اے سی کی آواز، کھڑکی کے باہر چڑیاں چہچہانے کی آواز، ہوا کی آواز، پنکھے کی چلنے کی آواز، اور آپ ان چیزوں پہ توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ پہلا پروسیس ہے کہ آپ ان چیزوں پر، باہر کی چیزوں پر توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ ایک لمبا سانس لیتے ہیں اور سانس کنیکشن کرتا ہے باہر کی چیزوں اور اندر کی چیزوں کے ساتھ، اور پھر آپ باہر کی چیزوں کو بھولنا شروع کرتے ہیں اور باہر کی جو آوازیں ہیں ان کو اگنور کرنا سیکھتے ہیں، اور پھر آپ اندر کی دنیا کو محسوس کرنے لگتے ہیں کہ آپ کے اندر کی دنیا کیا ہے. اور آپ کے برین
اور آپ کے مائنڈ کے درمیان ایک مکالمہ شروع ہوتا ہے. گھر میں میاں بیوی بہت ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات کرنے کی بجائے موڈ خراب کر لیں گے. دوسرا پوچھے گا کیا بات ہے, کہتے کچھ نہیں, اور پھر یہ کہ مہربانی کر کے بتا دو کیا بات ہے, نہیں نہیں کوئی گل نہیں. یہ جو گینز کے لیے یا الٹیریئر موٹیوز کے لیے, کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے کان کو سیدھا نہیں پکڑنا, پیچھے سے گھما کے کان کو پکڑنا ہے, اس کو ہم گیم کہتے ہیں اور ہم سب پلے کرتے ہیں. یہ ایک بڑی شاندار کتاب تھی, 1960 میں آئی تھی, اور ایرک برنی کی کتاب تھی. ایرک برنی, اس کا نام تھا گیمز پیپل پلے, اور وہ بڑی تہلکہ خیز کتاب تھی, اور لوگوں نے اس سے بہت سیکھا. اپنے اندر وہ خود فریبی کے جال کو پہچانا انہوں نے, جس میں رس جانا, موڈ بنا لینا, باڈی لینگویج یوز کرنا, اصل بات نہیں کرنی, بات گھما پھرا کے کرنی, اور کھانا کھانے پہ گھر والے پوچھیں تو کہ نہیں میں نے بھوک نہیں, میں نہیں کھانا, یا اس طرح کی باتیں, یا کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لینا تاکہ گھر والے بے چین ہوں, یا کہیں جا رہے ہوں تو پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو, کہتے بھائی ایتھے ہی. مطلب یہ ساری گیمیں ہیں. وہ کہ کتوں آئے ہیں, کہتے ایتھوں ہی, تو ایتھے ہی جا رہے ہیں, ایتھوں ہی آ رہے ہیں. جب بھی آپ کسی سے بھی بات کریں اسے آپ اون کر لیں اور اس کی غلطی کو ڈس اون کر لیں. اور جو اونرشپ ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ کے خاندان کی اونرشپ, آپ کے مذہب کی اونرشپ, آپ کے معاشرے کی اونرشپ, آپ کے ملک کی اونرشپ, یہ ساری قیمتی چیزیں ہیں. جو لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں وہ یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے ملک کی اونرشپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور پہلی فرصت میں گرین پاسپورٹ کو پھینک دیتے ہیں جب بھی موقع ملتا ہے دوسرے پاسپورٹ کا. پھر باہر جاتے ہیں تو بچوں کو یہاں چھوڑ جاتے ہیں اور جا کے تو وہاں دولت کمانے میں لگ جاتے ہیں اور ڈس اون کر دیتے ہیں اپنی پاکستان کی فیملی کو. بس آگے بربادی ہے, آگے کی کہانی سیدھی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ملک کو چھوڑ دیں, اتنی بڑی اونرشپ کو چھوڑ دیں, تو اس کے بعد آپ کے لیے کافی آسان ہو جائے گا کہ آپ بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیں. پھر آپ کو لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ آپ اپنی لینگویج کو بھی چھوڑ دیں, اس کی اونرشپ بھی چھوڑ دیں, اور پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں, اکیلے رہ جائیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو پاکستان سے باہر گئے, انہوں نے بہت پیسہ کمایا اور اب 60-65 سال کی عمر میں ان کے پاس کوئی فیملی نہیں, ان کے پاس کوئی بچے نہیں, اور وہ بغیر وجہ کے اٹھ کے کسی نہ کسی ملک میں چلے جاتے ہیں جہاں ان کا کوئی واقف ہوتا ہے, جو اجنبی ہوتا ہے, جو ان کی امیر آدمی سمجھ کے عزت کرتا ہے. وہ پاکستان میں آ جاتے ہیں, اپنے پرانے پاٹے پرانے رشتہ داروں کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کے ساتھ جا کے تو 2-4 دن ان کے گھر رہتے ہیں, لوگ آؤ بھگت کرتے ہیں, وہ کچھ پیسے بھی خرچ کر دیتے ہیں, لیکن اپنی فیملی کوئی نہیں ہوتی. اور یہ غلطی بہت لوگ کرتے ہیں جو پیسے کماتے ہیں, یہ غلطی بہت لوگ کرتے ہیں جو علم حاصل کر لیتے ہیں بہت زیادہ, یہ لوگ غلطی کرتے ہیں جو شہرت حاصل کر لیتے ہیں, اور یہ غلطی بہت لوگ کرتے ہیں کہ جو دنیاوی مال و متاع بہت اکٹھا کرتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ انسانوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے, مجھے ضرورت ہوگی تو میں لوگوں کو ملازم رکھ لوں گا. لیکن ایک دن ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو انسانوں کی ضرورت ہے. ایک دن ان کو پتہ چلتا ہے کہ تیسرا جو فیکٹر ہے پراسپیرٹی کا, وہ یہ ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہے. پہلا فیکٹر کہ آپ اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ آنیسٹ ہیں. دوسرا فیکٹر کہ آپ نباہ کرنے والے ہیں. اور تیسرا فیکٹر کہ آپ کے پیچھے کوئی اس طرح کہنے والا ہے کہ جاؤ جاؤ بڑھو آگے. تو یہ 3 فیکٹر ہیں 30 فیکٹرز میں سے ٹاپ 3. 30 فیکٹرز آف پراسپیرٹیز میں سے ٹاپ 3 ہیں کہ آپ کے پاس اونرشپ ہے اور آپ نباہ کر سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں یہ نہیں آتا, پہلا خیال یہ نہیں آتا. اکثر میاں بیوی کے ذہن میں ایک پہلا خیال آتا ہے کہ تم میری یہ بات نہیں مانو گے, میں تمہیں چھوڑ دوں گی یا میں تمہیں چھوڑ دوں گا. اور دونوں میں سے اکثر ایک کے ذہن میں بھی یہ خیال آ جائے تو وہ شادی نہیں بچتی.
ایک کے ذہن میں منہ سے ایک دفعہ نکل جائے، خاص طور پر عورت کے منہ سے اگر یہ نکل جائے کہ میں نہیں بسنا، تو سمجھ لیں کہ اس نے نہیں بسنا، چاہے جائے کہ کوئی بسانے والا ہو۔ تو اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے یہ طریقہ کوئی بہت مہنگا طریقہ ہے۔ آپ ایسے بات کر لیں، آپ عزت سے بات کر لیں، پیار سے بات کر لیں۔ ایسے موقع پہ کہنا چاہیے کہ تم میرا ساتھ دو، میں بہترین کوشش کروں گا، لیکن جانے کی بات تم جب کرتی ہو تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ اگر تم چلی گئی مجھے چھوڑ کے تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی، میں تمہیں یاد کروں گا اور تمہارے لیے دعا کروں گا کہ تم واپس آؤ۔ میرا خیال ہے کسی بیوی کو، جاتی ہوئی بیوی کو اور آتے ہوئے خامد کو بہت آسانی سے سنبھالا جا سکتا ہے۔ جاتی ہوئی بیوی کو آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ تم جاؤ گی تو مجھے بڑا دکھ ہوگا، مجھے بہت تکلیف ہوگی، میں تمہیں یاد کروں گا۔ وہ جا ہی نہیں سکتی، جاتے ہی ڈگ پہ گی اتھے ہی بیوش۔ طریقے سے بات آپ کریں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی بات کرنے کے بعد نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ جائے گی جب آپ کہیں گے اچھا جاؤ، دفع ہو جاؤ، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے تمہاری، اور بہت فلانا ٹمکانا۔ جب تک لوز ٹاک نہیں کریں گے، پارٹنگ کک نہیں دیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ بولتے ہیں کہ جیسے والد کو آپ کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں آپ کا گھر چھوڑ کے، تو والد کہتے ہیں جا دفع ہو جا، اندر شکل نہ دکھائی مینوں فلانا، یہ بات۔ لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تم نے جو بات کی ہے بڑی تکلیف دہ ہے، میرا اور تمہارا رشتہ اللہ نے بنایا ہے، تم اسے توڑ ہی نہیں سکتے، اور تم چلے بھی جاؤ گے تو میں پیچھے تمہیں یاد کرتا رہوں گا، میری یاد تمہیں کھینچ کے لائے گی، تم کچے دھاگے کی طرح چل کے آ جاؤ گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ؟ مجھے کانفیڈنس ہے۔ جب آپ کوئی ایسا میسیج دیتے ہیں کہ جیسے آپ کو پرواہ نہیں ہے، تھوڑا سا آپ ہے مجھے تمہاری بہت پرواہ ہے، تم اتنا جو کشٹ کر رہے ہو تو تم اپنی عادت کیوں نہیں بدل لیتے؟ ابھی ورجینیا میں ایک لڑکے کے ساتھ میری بات چیت ہوتی ہے جو اس وجہ سے ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی چرس کے خلاف تھے، ویڈ کے خلاف تھے، اور اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے میں 15-20 منٹ ویڈ پیتا ہوں، لیکن سارا دن میں سوچتا رہتا ہوں کہ میں کب پیوں گا، میں کب پیوں گا، کیونکہ میرے گھر والے میرے چاروں طرف چوکیدارے کرتے ہیں۔ اور وہ بتا رہا تھا کہ میں چرس کے بارے میں 12 گھنٹے سوچتا ہوں تو میرے والد 14 گھنٹے سوچتے ہیں کہ میں نے ریڈ ہینڈڈ کیسے پکڑنا ہے اس کو، اور اس سے ہماری زندگی کا مزہ کرکرا ہوا۔ تو میں نے کہا کہ یہ کچ کچ میں روز دی مکائی دیاں۔ کچ کچ کی میں مکائی؟ کہتا ہے میں تو چھڑ کے کسی اور شہر چ نوکری کر لواں۔ وہ کسی ایئر لائن میں نوکری کرتا تھا جہازوں کے ٹیکنیکل ایشوز کو سنوارنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ میں دوسرے کسی شہر میں چلا جاتا ہوں، پر دل میں اس کو بڑی تکلیف بھی تھی کہ والد یا چرس۔ وہ کہتا ہے کہ چرس میری زندگی ہے، والد کو کہہ رہا تھا، والد نے جوتی اتار لی، کہتے ہیں چرس تمہاری زندگی ہے۔ وہ کہتا ہے تم ہماری زندگی، چرس تمہاری زندگی ہے، تو اس سے گزارا کیسے چلے گا؟ اور ودن 3 ویکس وہ راضی ہو گیا کہ نہیں میں جا نہیں سکتا۔ مجھے پتہ چل گیا ڈاکٹر صاحب میں جا کے پچھتانا تھا، آپ نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں جا کے پچھتاؤں گا، میں اب جا نہیں سکتا، میں جا نہیں رہا، لیکن میرے ابا کو سمجھا دیں کہ وہ مجھے ساتھ کچ کچ نہ ڈالا کرے۔ میں نے کہا کیا کچ کچ ڈالتے ہیں؟ کہتا ہے جی وہ کہتے ہیں کہ چرس چھوڑ دو۔ تو میں کہتا ہوں آپ کچ کچ ڈالنا چھوڑ دیں، میں چرس چھوڑ دوں گا۔ تو میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تم چرس چھوڑ دو، میں کچ کچ ڈالنا چھوڑ دوں گا۔ تو میں نے کہا انڈا پہلے یا مرغی پہلے والی بات ہے، تو آپ دونوں کے ساتھ کوئی بات کرنی پڑے گی، اور زبان کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ یہ جو لتری ہے نا زبان، یہ بہت کام خراب کرتی ہے۔ If you work on your language, your problems will be solved.